رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن میں ایک مقام پر یہ بات ان لوگوں کے تعلق سے کہی گئی ہے جو غربت زدہ ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ ان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اور ایک مستقل اصول قرآن میں یہ بیان کیا گیا، ہر حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پریشانی اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ جمعہ کے نام پر ہے، اس سورے کے اندر مختلف احکامات و مختلف باتیں بتائی گئی۔ وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، تجارت کا قافلہ آیا اور کچھ صحابہ دوران خطبہ اٹھ کر تجارتی قافلے سے مال و اسباب خریدنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بڑی ناگوار بات تھی، اس کے لیے قرآن میں تنبیہ نازل ہوئی، کہا گیا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار چھوڑ دو اور مسجد میں تشریف لے آؤ۔ یہ عمل بہت خراب ہے کہ آپ جمعے کی اہمیت اور عظمت کو اپنے دلوں سے نکال دیں اور کاروباری قافلہ آئے تو وہاں اپنے پیغمبر کو منبر پر چڑھے ہوئے چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ عام طور پر علماء اسی ایک پہلے کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سختی کی بات ہے بھی، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جسٹ اسی کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات بھی کہی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے تو نماز کے بعد کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا، مسجد سے نکل جاؤ اور اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ کس لیے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ یہ مختصر سی تمہید ہے، اس تمہید کو مد نظر رکھیں اور آگے بڑھیں۔ خطبات میں عام طور پر اللہ کی توحید، رسالت، خوف آخرت، جنت و جہنم، شرک کی تردید اور بدعات کی تردید کے بارے میں عام طور پر علماء کرام خطاب کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل قابل تعریف ہے اور اللہ رب العزت ان احباب کو خوب قوت و ہمت دے، وہ اللہ کی توحید، اس کی رسالت کی تلقین کریں، تعلیم دیں، شرک کی تردید کریں، بدعات سے روکیں۔ زندگی کے اور پہلو ہیں جن پر عام طور پر لوگ بولتے نہیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی ایک حصے کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے دلوں کے اندر وہ باتیں ڈالے اور آپ عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے میری آپ تمام احباب کے لیے یہی دعا ہے۔ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں
جو اس مختصر خطبے کے اندر مجھے آپ سے عرض کرنی ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا باتیں توجہ سے سنیں، اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں، ہمارا کیا نقصان ہوا ہے اور کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کی طرف ہم سب متوجہ ہوں گے۔ اس سلسلے کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قومیں اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے رجوع کرتی ہیں، توبہ کرتی ہیں اور پھر کسی کام میں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں لیس للانسان الا ما سعی، جو بھی کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، لیکن جو قومیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال جاپان کی ہے۔ امریکہ نے جاپان پر بمباری کی اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی خطرناک بمباری کی، یعنی ہیروشیما پر ایٹم بم ڈالا، چند لمحوں کے اندر 80,000 افراد ختم ہو گئے۔ جاپان باز نہ آیا امریکہ کے مطابق، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کے یہ حملہ جاپان پر کیا۔ 6 اگست کو یہ حملہ کیا 1945 کو، اور پھر ایک 9 اگست کو حملہ کیا۔ 9 اگست میں بھی ناگاساکی پر حملہ کیا ایٹمی ہتھیار کی بنیاد پر، وہاں پر بھی تقریباً 40,000 سے زیادہ افراد تھوڑی دیر میں ختم کر دیے گئے۔ مقابلے کی قوت نہ لا کر جاپانی سر جوڑ کر کے بیٹھے۔ یہ وہ خطرناک حملہ تھا کہ دنیا نے اس طرح کا حملہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایٹم بم کے پڑ جانے کی وجہ سے وہاں کی بیشتر آبادی جس علاقے میں بم ڈالا گیا تھا ختم ہو گئی، اور گرمی اتنی شدت کی ہوئی کہ جسم سے گوشت ہڈیوں سے نکل کر ہڈیاں بھی گل کے ختم ہو گئی، اتنا خطرناک تھا وہ۔ اس حملے سے انہوں نے سبق سیکھا۔ جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑی سی بڑی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کے بعد انسان سمجھے اور غور کرے تو پھر وہ اپنی اصل جگہ پر لوٹتا ہے اور اثر نو کوشش شروع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم لڑائی بڑائی نہیں کریں گے، اپنی قوم کو 2 چیزوں پر مضبوط کریں گے، ایک ایجوکیشن پر اور دوسرے کاروبار میں۔ جاپان نے لڑائی بھڑائی چھوڑ کر مستقل اپنی قوم پر یہ کوشش کی۔ آج جاپان جس مقام پر پہنچا ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ دوسری مثال آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد۔ آر ایس ایس اس ملک میں آزادی سے پہلے انہوں نے اپنا مشن بنایا، راجنیتی سے دور ہو کر کے، پالیٹکس سے دور ہو کر کے، سیاست سے دور ہو کر کے، ہم سیاست میں عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے 2 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا، ماڈرن ایجوکیشن اور کاروبار کو۔ آج دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی تنظیم ہے آر ایس ایس، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں، آر ایس ایس کی اس کوشش کے نتیجے میں وہ لوگ کس مقام پر پہنچ چکے ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے جتنے اوپر کے عہدے ہیں وہ سب تمام تر ہندوستان کے ان کے پاس ہیں، کاروبار کی بہت بڑی لائن ان کے پاس ہے۔ ایجوکیشن میں نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر نکل کر پوری دنیا میں ان کے ایجوکیشن کے برانچز موجود ہیں۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا یہ 2 مثالیں ہمیں جگانے اور ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہیں؟ اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو لینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
اور اس کو اپنا سرمایہ سمجھ کر پہلی فرصت میں لینا چاہیے۔ ان دو مثالوں کے بعد ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس ملک میں تقریباً 800 سال ہم حکمراں رہے ایک طرح سے کم و بیش، اور جس زمانے میں انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے دور میں ان دونوں فیلڈ میں مسلمان سب سے آگے تھے، ایجوکیشن میں، دنیا کی اعتبار سے بھی، دنیا کے ایجوکیشن میں بھی اور کاروبار میں بھی۔ زمین اور جائیدادیں اس زمانے کے دور کی تجارت اور کاروبار عام طور پر کھیتیاں ہوا کرتی تھیں اور مستقل اور راستے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آزادی کے بعد ہم آپ اپنا سروے کرتے ہیں، عام طور پر ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، مسلمان جو قومیں اس زمانے میں سب سے پیچھے تھیں وہ قومیں آگے بڑھ چکی ہیں۔ آپ تیسرے اور چوتھے درجے میں ماڈرن ایجوکیشن میں اور کاروبار میں پیچھے چلے گئے ہیں، گرچہ پچھلے حالات کے اعتبار سے 20-25 سال کے حالات کے اعتبار سے مسلمان بھی انہوں نے گرو کیا ہے، ترقی کیا ہے، لیکن جس انداز سے ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے غور و فکر کا ہے، توجہ کا ہے۔ ہم اس مسئلے میں ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ضرورت ہے جس کی طرف آپ کو دیکھنا ہے۔ تیسری طرف کوشش ہے کہ آپ راجنیتی سے آؤٹ ہو جائیں، ایجوکیشن سے آؤٹ ہو جائیں اور کاروبار سے بھی آؤٹ ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارتداد کی طرف جائیں، یہ دین پر قائم نہ رہیں۔ جب ان کے اندر تعلیم ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، ان کی راجنیتی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ ان کی گھر واپسی شروع ہو جائے گی۔ اور پورے ملک میں یہ کام بہت تیزی سے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک مسئلہ ہوگا اور معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسری چیز انہوں نے کر دکھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم ڈالا تھا، آپ پر اس سے بڑے ہیوی ایٹم بم ڈل چکے ہیں، اس سے بڑے ہیوی ایٹم بم ڈل چکے ہیں۔ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے اس مختصر خطبے میں، اس لیے ہماری بیداری، آپ کی بیداری ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا کیا نقصان ہوا ہے؟ راجنیتی میں، پورے پارلیمنٹ میں کسی بھی مسلم پارلیمنٹ ممبر کے بغیر وہ گورنمنٹ بنا چکے ہیں۔ یو پی جیسا صوبہ، وہاں کسی مسلم کو ٹکٹ نہ دے کر انہوں نے پچھلے 10 سال 6-7 سال میں یہ ثابت کر چکا ہے کہ ہم تمہارے بغیر سینٹرل گورنمنٹ اور اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی ہم تمہارے بغیر اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ تو راجنیتی آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میرا بھی یہ کہنا ہے آپ راجنیتی کو طلاق دے دیں، پالیٹکس کو ابھی کے حالات میں ہمارے لیے راستے بند ہیں، اس طرف سر پٹکنے کے بجائے ہم اس راستے کو چھوڑ دیں۔ تو اب کریں کیا؟ تو دو چیزوں کے راستے آپ کے ساتھ کھلے ہیں، اس میں 3 چیزیں آپ شامل کر لیں۔ ایک ہماری مذہبی تعلیم ہے۔ مذہبی تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم و دائم رکھے۔ بڑے مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو 100% بچے اور بچیاں مکتب کی شکل میں تعلیم پا رہے ہیں، وہ تعلیم ان کی پوری زندگی میں کام دیتی ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھے کے لیے، اور مرتے دم تک یہ تعلیم ان کی شامل حال ہوتی ہے، اور اسی پر مسلم معاشرہ زندہ ہے۔ تو پہلی فرصت میں ہم بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے 100% بچہ اور بچی کے لیے، وہ تعلیم دین کی اتنی مضبوط ہو
کہ مرتے دم تک وہ بحیثیت مسلمان زندہ رہے، حالات کچھ بھی ہوں۔ نمبر ایک، یہ ہماری بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندہ رہیں۔ نمبر دو، ماڈرن ایجوکیشن میں ہمارے ہاں ریشو تو بڑا ہے، تقریباً 60% بچی اور بچیاں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ 10ویں کے بعد کیا کریں گے ہم پڑھ کر کے؟ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، کاروبار نہیں ملتے۔ ہم میں سے دلوں کو توڑنے والے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ہو یہ رہا ہے، ہمارے عام طور پر بچے 10ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم نے ابتدائی تعلیم کی طرف توجہ تو دی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ہمارے اندر لاپرواہی ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہم بچوں کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں تاکہ ہائر ایجوکیشن کو پورے طور پر حاصل کر سکے۔ یہ ایک راستہ ہے ہمارا جس کی طرف ہمیں فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم 50 سال پیچھے جا چکے ہیں، 50 سال اس کو کور کرنے کے لیے لگیں گے۔ آج سے شروع کریں گے تب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے مختلف صوبوں میں متعدد ترقی یافتہ پروگرام تعلیم کے شروع کیے گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ہم بھی خود سیکھیں اور نجی طور پر ہم بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ وہی سبق جو جاپان نے دیا آپ کو، وہی سبق جو RSS آپ کو دے چکی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے رب العزت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کی شروعات تعلیم سے ہی ہوتی ہے اور اس امت کی شروعات بھی تعلیم سے ہوئی ہے۔ اس لیے اس قوم کا دنیا کے کسی علم میں پیچھے رہ جانا یہ خود اسلام اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ کا دین، اللہ نے یہ آپ کو برین اور دماغ دیا ہے، اس کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے اتنا بڑا خزانہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو یہ لائن ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ ہم دنیا کی ترقی کو دیکھ کر اپنے مکانوں کو ٹائلز لگاتے ہیں، POP PVC لگاتے ہیں، اور اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ہم اس کو ماربل سے بھی تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے لباس اچھے ہیں، ہمارے جوتے اچھے ہیں، ہمارے پنکھے اچھے ہیں، ہماری ساری چیزیں اچھی ہیں، ہمارا دسترخوان سب سے اچھا ہے، لیکن ہماری ماڈرن ایجوکیشن سب سے زیادہ کم ہے۔ اس کا احساس کرنا پڑے گا۔ اور جو قوم ماڈرن ایجوکیشن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے چلی جاتی ہے، اور اس کا جو مقام ہے ہم نے خود متعین کیا ہے۔ اس لیے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر کے 4-5 بچے یا بچی ہیں، ان کو سب کو نہیں پڑھا سکتے ہو، یہ طے کرو گھر کے ایک بچے یا بچی کو اتنی تعلیم دیں گے جس کی جو جتنی اونچائی تک پہنچ سکے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ محلے والوں کو مل کر، سماج کے لوگوں کو مل کر، ذمہ داروں کو مل کر، علماء کو مل کر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں توجہ آزادی کے بعد مدارس کے قیام کی بہت زیادہ ہے، اللہ کے فضل سے۔ پہلے MP اور مہاراشٹر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، ہمارے بزرگوں نے ناگپور میں دارالعلوم سلفیہ کو قائم کیا۔ اس وقت 2 ہی عالم آئے تھے، اب سینکڑوں ہیں مدھیہ پردیش میں۔ علماء اپنی تعداد کے اعتبار سے کثیر تعداد ہمارے یہاں موجود ہے، اللہ کے فضل سے اس میں ترقی ہوئی ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن میں مسلم سماج پیچھے کی طرف گیا ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ اور ماڈرن ایجوکیشن ہماری زندگی کی آج کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو کاشتکاری بھی علم کے مطابق کرنا ہے، ڈرائیونگ بھی علم کے مطابق کرنا ہے، ساری چھوٹی بڑی گاڑیاں کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہیں، ساری دنیا کے کام کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں۔
اور پہلے تو یہ شکایت تھی کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، اب پوری دنیا کی منڈی جو ہائر ایجوکیشن سے لیس ہیں ان کے لیے ان کے دروازے کھلے۔ اگر آپ کا بچہ ایجوکیٹڈ ہے، باصلاحیت ہے، ملک میں نہ بنے، لیکن آپ امریکہ، روس، جرمن، جاپان، سعودیہ، دبئی کہیں بھی جا کر کے آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے تو دنیا آپ کو مانے گی اور آپ کو بلائے گی۔ اس لیے میں اپنے سماج کے لوگوں سے عرض کروں گا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے طرف جو بھی ممکنہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں سماج کا کوئی بچہ جاہل نہ رہے، تعلیم سے نہ محروم رہے، کوئی بچی تعلیم سے محروم نہ رہے، ان کو جتنی زیادہ تعلیم ہو سکتی ہے دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دنیا کے ساز و سامان سب اچھے ہیں، لیکن ہماری تعلیم ہماری ایک نمبر کی نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا مکان ایک نمبر ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری گاڑی ایک نمبر ہو، یہ سب فضول ہے۔ پہلے طور پر ہر انسان کو یہ طے کرنا پڑے گا ہماری سب سے اچھی تعلیم، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں اور وہی قوم مقابلے میں کامیاب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرا مسئلہ ہے اکنامی کا، کاروبار اور تجارت کا۔ کاروبار اور تجارت عربی کا مقولہ ہے، کاد الفقر یکون کفرا، تنگی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ملک میں ایک بہت بڑی وبا آنے والی ہے، تعلیم سے محروم ہو کر مسلم بچے، کاروبار سے محروم ہو کر مسلم بچے یا تو برائیوں میں، شراب میں، جوئے میں، مختلف کاموں میں لگیں گے۔ اب موبائل نکل گیا ہے تو موبائل میں اپنا وقت برباد کریں گے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارے سماج کا بچہ کوئی کاروبار کے اعتبار سے پیچھے نہ رہے، ان کو خالی دماغ نہ چھوڑیں، خالی وقت ان کے لیے نہ چھوڑیں، کسی نہ کسی کام میں لگا کے رکھیں۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ مل کر، ذمہ دار مل کر، سماج کے لوگ مل کر یہ غور کریں کون غربت زدہ ہے، اس کو کیسے کاروبار میں لگا دیں۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، یہ کھوجا لوگ اور شیعہ لوگ جو بورے لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں سماج میں، لیکن ان کے ہاں ایک یونٹی ہے کاروبار کی، اس لیے ان کے ہاں کوئی غریب نہیں ملتا۔ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے، لیکن وہ پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اپنی انگلیوں میں، محض ان کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہے اور کاروبار ہے، پوری دنیا کو لیڈ کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تین مسئلے اپنے بچے اور بچیوں کو دین کی ابتدائی بنیادی پختہ تعلیم ہم دیں، اس پر کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ کرے، ورنہ یہ معصوم بچے آپ کی پرورش میں ہیں، آپ کی نگرانی میں ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ نے حق تلفی کی تو کل قیامت کے دن آپ ہم حساب نہیں دے سکیں گے۔ نمبر 2، ماڈرن ایجوکیشن میں جتنی ممکن ہو سکتی ہے کوشش ہم کریں۔ کاروبار کے لیے ہم جتنا ہم تک کوشش ہو سکتی ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آج کے خطبے میں۔ یہ یاد رکھو، یہ 3 نکات ایسے ہم نے بیان کیے ہیں، اگر ہماری سماج نے اس طرف توجہ نہیں دی اور ان کے ماڈرن ایجوکیشن کو اور ان کے کاروبار کی توجہ نہیں کی ہم نے، اور ان کو دینی تعلیم سے ہم نے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، ان کی گھر واپسی ہونی ہے، ان کی گھر واپسی ہونی ہے۔ اب گھر واپسی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھتے ہیں گھر واپسی کیا چل رہا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم بھوپال جیسے آزاد ریاست جو نوابوں کی ہے یہاں رہتے ہیں، ہماری اکثریت ہے، لیکن جہاں اکثریت کے علاوہ جو اقلیت میں توڑے، جہاں جہالت ہے، جہاں کاروبار نہیں ہے، یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مقدس میں یہ بات بتائی گئی ہے
جہاں نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے حاضری، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ کے رزق کو کمانا بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی اہمیت بتانی ہوگی۔ آپ یہ کاروبار جو کرتے ہیں یہ صرف کاروبار نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے قرآن کے مطابق۔ میں نہیں کہتا، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو فضل اللہ کہنے کا، تو اللہ کے رزق کو تلاش کرو اللہ کا فضل سمجھ کر کے، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس کو دیانتداری کے ساتھ، پوری امانتداری کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کاروبار سے بھی لگائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ محترم بھائی اور بزرگ، یہ مختصر سی باتیں تھیں، اور غالباً میں نے مجھ کو جو کہنا تھا مختصر طور پر، پورے طور پر اشارات اور کنایات کی شکل میں ہی صحیح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ ایک بات اور عرض کروں گا، جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں بن رہے ہیں، گھبرانا نہیں، گھبراہٹ میں آدمی یوں ہی مر جاتا ہے، خوف نہیں کھانا، خوف کا مقام نہیں ہے، حوصلوں کی ضرورت ہے، عقل مندی اور دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا خسارہ اور نقصان کیا ہوا ہے، اور اثر نو ترتیب دے کر، اثر نو اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حوصلے ہمیں نہیں توڑنا ہے۔ ہم نے بہت سے حالات دیکھے، مکہ کے دیکھے ہیں، مختلف ملکوں کے دیکھے ہیں، زمانہ تبدیل ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے، اللہ کے نظام کے تحت ان کی باری تھی، اب ان کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو ختم کرے گا، پھر راہیں ہموار ہوں گی، بشرطے کہ آپ کی کوششیں اس لائن پر صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم خوفزدہ بھی نہ ہوں، ڈرے بھی نہ، ہمت اور حوصلے سے کام لیں، اللہ سے دعا کریں، توحید پر قائم رہیں، شرک کی تردید کریں، بدعت کو معاشرے میں پنپنے نہ دیں، یہ وہ زہر ہے جو اندر سے انسان کو ہلاک و تباہ کرتے ہیں۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور تمیز دے، ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔